الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولنا بلاغ المبین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، قرآن مجید سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 اللہ کریم نے فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ جب وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ واذکروا اللہ، اور کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، کثیرن کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور رزق حلال کی اہمیت کس انداز میں بیان فرمائی کہ جب نماز پڑھ چکو تو آپ پھیل جاؤ، اور رزق حلال کو اللہ نے اہمیت کیا دی، فرمایا وابتغوا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ یہ رزق حلال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، لہذا اللہ کا فضل تلاش کرو، نکلو۔ اللہ کا فضل تمہاری ڈیوٹی رزق لانے کی نہیں، تمہاری ڈیوٹی رزق اکٹھا کرنے کی نہیں، رزق تلاش کرنے کی اور ڈھونڈنے کی اور کوشش کرنے کی ہے۔ باقی دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ ضرور عطا فرما دے گا۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ کوشش کریں ہم، اور حلال کی کوشش کریں، جائز کی کوشش کریں۔ اور مال اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، لیکن جب تک مال حلال ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں حائل نہ ہو، ایک تو مال حرام ہو، یا حرام نہ بھی ہو، خدا رسول کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جائے تو اس مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے اس کا۔ آج حرام مال کی آمیزش اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے قریب جا کے جو آدمی سود نہیں بھی لے گا، اسے بھی سود کی غبار تک ضرور پہنچے گی، اس سے سود کی غبار، گرد اس کے کپڑوں کو چھوئے گی ضرور۔ آج ہم لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ سود حرام ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی کوئی نہیں کہ بینک میں پیسے رکھ کے تو ہم ماہانہ جو لے رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں، تو برکت کیسے ہو؟ یہ بات ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ رزق حلال سے بھی معاملات چل سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ رشوت نہیں لیں گے تو تنخواہ میں گزارا کیسے ہوگا، اگر ہم مار گار نہیں کریں تو زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ اچھا بھائی، روزی کس نے دینی ہے؟ دیتا کون ہے؟ پالتا کون ہے؟ اور اللہ بندوبست کرتا ہے، رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ منہ میں دانت کوئی نہیں بچے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، چنے نہیں چبا سکتا، دال سبزی گوشت کھا نہیں سکتا، اللہ نے ماں کی چھاتیوں سے رزق کا بندوبست فرما دیا، بندوبست کر دیا، اور فرمایا چوپ کے تو ابھی کھا نہیں سکتا، تو ابھی چبا نہیں سکتا، تو منہ کے اندر دانت تیرے موجود نہیں ہے، تو ایسی جگہ سے بندوبست کر دیا جہاں نہ چبانا پڑے، نہ جانا پڑے، نہ اٹھنا پڑے، نہ کوشش کرنی پڑے۔ اللہ نے رزق کا بندوبست ویسے جیسے دانت نکلتے گئے، اللہ ویسے انسان کے لیے دوسرے رزق کا انتظام کرتا گیا۔ تو جب تک انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کو تنگ نہ کرو،
یہ کھا بیمار کو تنگ نہ کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرا اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ یہ بیمار ہو گیا ہے بس، اب کسی کی طبیعت نہیں اس کی جاتی، اب اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے پیٹ بھر کے کھا چکا ہے، بیچارہ پریشان ہے، دل نہیں کر رہا۔ تم بھی اسے پریشان نہ کرو، مجبور نہ کرو، اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے، اللہ اسے پلا بھی دیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ اس کے لیے رزق کا بندوبست، حرام ذرائع اکٹھے کرنا، مال دبانا، کسی کا زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اور پھر نوکری ہے ہماری لیکن گئے نہیں ہم کبھی ڈیوٹی کرنے، اور اگر ڈیوٹی پہ جاتے بھی ہیں تو پھر بھی تاجر کی خواہش یہ ہے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے اکٹھے کر لوں، اور مزدور کا معاذ اللہ طریقہ یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ مالک ذرا دھیان ادھر کرے تو میں سگریٹ لا لوں، تو میں 2-4 گھنٹے چائے پینے، سگریٹ پینے اور سستانے میں گزار دوں۔ اور جو شخص تجارت پیش ہے وہ بھی کہتا ہے میں گندا پانی لگا کے سبزیاں اگا لوں تاکہ میری سبزی زیادہ ہو جائے، باقی ساری دنیا بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کا اپنا فعل ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنا کام چمکانے کے چکر میں ہیں، بس ہم اپنا کام چمکانے۔ ہمارے صاحب کے پاس ایک میڈیکل اسٹور کے دوست ہیں، ایک دفعہ بات کی انہوں نے کہ وہ مزاح کرنے لگے، دل لگی کرنے لگے، بعد میں ان سے کہنے لگا حضرت جی دعا کرے میرا کام نہیں چلتا، تو کہتے میں نے کہا کیا دعا کروں؟ اللہ لوگوں کو بیمار کرے تاکہ تیری دوائی بکے، کیا دعا کروں مجھے بتا نا۔ تیری دوائی تو تب بکے گی جب لوگ بیمار ہوں گے، تو کیا دعا کروں کہ یا اللہ زیادہ سے زیادہ تو لوگوں کو بیمار کر، وہ بیمار ہو جان، بال بچے تو کم تو جان، اور تیرا میڈیکل اسٹور چل جائے، سانوں تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگا پھر حال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حال یہ ہے کہ تو خدا سے کہہ یا اللہ جس طرح تو نے اسباب پیدا کرنے کر، پر مجھے اپنی بارگاہ سے رزق حلال عطا فرما، تو اللہ تیرے لیے بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، تمام شہر جل جائے، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے سارا شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ عجیب منطق ہے جی میری، ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، سارے لوگ اجڑ جائیں، بس میں بستا رہ جاؤں، بس میں۔ اور پھر شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، حلال سے بھی برکت ہوتی ہے پر تھوڑی دیر سے، حلال سے بھی بندہ آگے جا سکتا ہے پر تھوڑا ٹائم، حرام ذرا شارٹ کٹ ہے نا۔ ہمارے نوجوان روزانہ سوتے وقت سوچتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب لا، میں سویرے موٹر سائیکل تے جا رہا ہوں تے میری موٹر سائیکل جڑی ایک بیگ نہ ٹکرائے، میں اتنے ڈگاں اور جیسے بیگ کھولاں تے وہ 5 کروڑ پیا ہوئے، بس مینوں ہاتھ نہ لانا پوے، کوشش نہ کرنی پوے، بس 2-4 بیگ میرے ہتھے آون اور میں راتوں رات میں گزراں میں سڑک تو تے میرے نال ایک بندہ ٹکرائے اور مینوں کہے تو مینوں پسند آ گیا، چل تینوں امریکہ لے چلنا، وہ شارٹ کٹ کا چکر ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے، حرام میں لذت زیادہ ہوتی ہے، حرام میں ذائقہ زیادہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حجبت النار بالشہوات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں تمہیں دنیا میں ذائقہ دیتی ہیں وہ جہنم میں لے کے جائیں گی۔ حرام میں لذت زیادہ ہے، حرام میں سرور زیادہ ہے، حلال میں لذت تھوڑی، ذائقہ تھوڑا، ذائقہ تو تھوڑا ہے پر جو جنت کا ذائقہ ملے گا وہ بڑا کثیر ہے، وہ جو خدا کے قرب کا ذائقہ ملے گا وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ جو ایمان کی لذت نصیب ہوگی اس کی کیا بات ہے؟ تو رزق حرام کا چکر ہم نے چکر ہی چلا دیا۔ عجیب معاملہ ہے، لوگ کسی کا مال غصب کر کے نا، کسی کے مال کے قبضہ کر کے، کسی کو جو ہے وہ کینچی لگا کے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک لقمہ تیرے منہ میں حرام کا چلا گیا، ایک لقمہ تیرے منہ میں حرام کا چلا گیا، 40 دن تک اللہ تیری عبادت ہی قبول نہیں کرے گا۔ ایک لقمہ جنہوں لذت نہیں آمدی، ذرا غور کر لے، تو نکل گیا نا، اگرچہ 40 دن تک اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام رزق کھانے والے کو نماز میں لذت نصیب نہیں ہوتی، رزق حرام کھانے والے کو، ذکر کرنے والے کو مزہ نہیں آتا، قرآن اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا، واعظ و نصیحت کا اسے فائدہ ہی کوئی نہیں۔
جب تک حرام چھوڑ کے حلال کی طرف نہیں آتا اتنی دیر تک اسے عبادتوں کا ذائقہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور پتہ ہے رحمت للعالمین نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ساری رات بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سونے آپ نے کہہ دیا ہے تو پک ہو گیا، کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضور اس کا جرم کیا ہے، اس کی سزا اس نے کیا کر دیا ہے؟ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام رزق تھا، اور جو کپڑے پہن کے آیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کے ہیں۔ فرمایا جو پیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کا ہے، اور جو گھر چھوڑ کے آیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے آیا یہ بس، خدا کو؟ اور ہمیں پتہ ہے ہمارا رزق کس طرح کا ہے، ہمارے علم میں ہے، سب کے جانتے ہیں سارے جانور کے۔ مجھے پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں، میرے کو بچے آباد کو نہیں، حالات ٹھیک کو نہیں، پتہ تو ہے ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین شہر شام کو الزام نہ دو۔ حرام بیٹی کے شوہر نے اسے پریشان کیا، حالانکہ بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، اور پھر بھی بیٹی کو شوہر نے پریشان کیا، جا اپنے ابا جی سے حصہ لے گیا، تے بیٹی بیچاری مجبور ہو کے آگے حصہ، تو باپ کیا کہتا ہے میرا مرے دا منہ نہ دیکھی، پیسے لے جا تے میرا مرے دا منہ۔ جب بھائی کہتے نا کوئی ساڈے گھر نہ وڑی حصہ لے جا تے تو نہ وڑی، ویسے بھی ظالم دا منہ دیکھنا کوئی ضروری ہے؟ تو نہ مرے دا منہ وہاں کوئی عرض نہیں، تو کوئی ضروری ہے؟ بھائی جب اللہ رسول نے حصہ مقرر کر دیا ہے، نبی پاک نے فرما دیا ہے بیٹی کا حصہ ہے، او جی میں نے اس کی شادی نہیں کی تو بیٹے کی شادی نہیں کی، بیٹے کی شادی نہیں کرتے اور کوئی پیسے نہیں لگتے اس پہ، بولے نا اس کو بھی کہنا ٹھیک ہے تجھے پیسے دے دیے بس ٹھیک ہے شادی کر دی تھی، 80 تو ہار کے تو پٹاخے ہی آئے سی، اور جو ہے وہ 45,000 تو ناچنے والے لے گئے، تو لہذا تیرا بھی حصہ کوئی نہیں، اتنے پیسے تو بینڈ باجے والے لے گئے۔ لیکن کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے کہ بیٹوں کے لیے سنبھال کے رکھنا، چاہے بیٹے ہاتھ میں بندوق لے کے اسی باپ کا گولیاں تان لیں، ان کے لیے سنبھال کے رکھنا، چاہے بیٹے اسی باپ کا گربان تھام کے کہ یہ تو نے کیا 6 قلعے بنائے ہیں، وہ ہے نا اس کا ابا کمال کا جنہیں 600 قلعہ بنایا۔ میرے دوست یاد رکھیں، خیال کریں، نہ بیٹی کا حصہ دبائیں، نہ اس کے ساتھ زیادتی کریں، نہ ظلم کریں، جو جس کا حق ہے تو اسے دے، جو جس کا حق ہے تو اسے دے، تو اسے اس کا حق دے، اللہ اپنے فضل سے تجھے کئی گنا کر کے واپس عطا فرما دے گا، اللہ کئی گنا کر کے تجھے واپس دے دے گا، اللہ کئی گنا کر کے دے دے گا۔ عزیز دوستو، یاد ہمارے استاد گرامی رحمت اللہ تعالی المحدث بہاولپوری، آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضور میری 80 قلعے زمین ہے، بیٹیاں حصہ مانگتی ہیں، اگر بیٹیوں کو دے دوں تو باقی سر میرے پاس 65 بچتے ہیں۔ تو مریض تھے، حضرت صاحب نے اسے قریب بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ اپنے دل پہ رکھا، فرمانے لگے دیکھ میرا دل تیری بات سن کے کیسے دھک دھک کرنے لگ گیا، پھر اس کا ماتھا چوما، کہنے لگے اس فقیر کی بات مان اور 15 قلعے بیٹیوں کو دے دے، اللہ برکت دے دے گا، اللہ برکت دے دے گا۔ تو شخص ہمیں بات سنایا کرتا تھا، کہتا تھا میں نے 15 قلعے بیٹیوں کو دے دیے، ان کا حصہ ان کو دیا، تھوڑے ہی دن گزرے ہیں، میری وہ زمین جو ہزاروں کی تھی اللہ نے فضل کیا اور میری زمین سے موٹر وے گزر گئی، کہتے ہیں ہزاروں کی پہلی لاکھوں کی ہو گئی، ہزاروں کی لاکھوں کی۔ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کی خدمت میں آیا، میں نے کہا حضور میرا ایک اور پروگرام بنا ہے، میں نے کہا وہ کہا، کہنے لگے میرا دل کیا 50 رکھ لو، 15 قلعے اور بیٹیوں کے دینے کا پروگرام، مجھے امید ہے کہ میرا رب کرم فرمائے گا، میرا اللہ رحمت فرمائے گا، جس نے پہلے اتنی برکت دی ہے اور برکت عطا فرمائے گا۔ رزق حلال، رزق حلال، پتراں لئی تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں۔ ان کو پتہ ہے خامد نے دھتکار دیے تو بھائی کے پاس تو جانا ہی ہے نا، تو بیچاری چپ کر جاتی ہے، حالانکہ اس کا پورا حصہ ہے، اور پھر یہ اس کے لیے نا جس کی 15 مربع زمین ہے، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے نا، 2.5 مرلے کا، جاگ رہے نا آپ لوگ،
ٹیک لائی ہوئی ہے چیز چھٹی ہوئی ہے؟ آج چھاٹ دیں ذرا، یہ بات یاد کر لیں آپ، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے نا، 2.5 مرلے کا، اور اس کی قیمت صرف 5 لاکھ ہے، اس کی بیٹی کا حصہ بھی بنتا ہے، اس کی بیٹی کا حصہ بھی ہے۔ او چودھری صاحب سے تنقید کرنا سوکھا تے اپنی اصلاح کرنا اوکھا۔ او بھائی جس کا 2.5 مرلے کا مکان اور 5 لاکھ کا ہے، اور اس کی 6 بیٹیاں ہیں، تو 15 ہزار 25 ہزار بھی ہے، تو بیٹیوں کا حصہ کچھ نہ کچھ تو حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ جو تمہارا ہے وہ استعمال کرو، اور جو تمہارا نہیں اسے کبھی بھی استعمال، اور حلال کھاؤ گے تو کیا ہی بات ہے۔ اگر کھیتی باڑی کرتے ہو، کھیتی باڑی آپ کو پتہ ہے کھیتی باڑی کی فضیلت کیا ہے؟ ایسے یعنی بندہ پٹھے واڈے تو پتہ پٹھا واڈ ساڑھے نال ایک ہی پہ کردا۔ کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ پڑھنا، کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر سارے لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گنہگار ہیں۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح کھیتی باڑی کرنا، او کسان کا شکریہ ادا کیا کریں جو آپ کے حصے کی نیکی بھی کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ بیچارہ ہل چلا کے بیج بو کے پانی دے کے آپ کے حصے کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ اسے پٹھے وڈ کہہ کے تنقید کا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھیت لگایا، درخت لگایا، جس شخص نے کوئی پھل کوئی پھول اگایا، فرمایا اگر کوئی ایک پرندہ بھی چونچ بھر کے کھا گیا تو اللہ لگانے والے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو لگانے والے کے تو نہ سمجھا کرو کہ جی میں نفل پڑھ رہا ہوں تو میں عبادت میں ہوں، جو حل چلا رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ جو کھاد بکھیر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ جو اپنی فصلوں کو پانی لگا رہا ہے وہ بھی عبادت۔ محمود غازی نبی گزر رہے تو دیکھو بابا جی نا ہاتھ کامتے راشت آ رہی ہے، تو کئی پکڑیے رندہ پکڑا تو زمین کرود رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں۔ محمود غازی نبی نے دیکھا، گھوڑے سے اتر آئے، کہنے لگے بابا جی آپ کی عمر بتاتی ہے کہ درخت جوان ہونے سے پہلے آپ انتقال کر جائیں گے، آپ خبریں تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن جو روٹین ہے، جو مزاج ہے، تو آپ کو نہ اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے نہ پھل کھائیں گے، تو آپ درخت نہ لگائیں۔ تو بابا جی کہنے لگے میں نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا تو میرے نواسے تو بیٹھیں گے نا، بچوں کے لیے صحیح۔ محمود غازی نبی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، تو اپنی غلام سے کہنے لگے اشرفیوں کی تھیلی لا، وہ اشرفیوں کی تھیلی بھری لا کے کہا بابا جی آپ کا انعام ہے۔ بابا جی مسکرا پڑے، کہنے لگے بادشاہ تو کہہ رہا تھا کھیتی باڑی کا پھل آپ کو نہیں ملے گا، میں نے تو لگایا نہیں، پہلے ہی پھل مل گیا، پہلے میں نے تو لگایا نہیں اور پھل مجھے پہلے ہی مل گیا ہے۔ محمود غازی نبی بڑا راضی ہو کے کہنے لگا بابے نو ایک تھیلی اور دیو، بابے نو ایک تھیلی اور دیو۔ بابا جی نے ایک تھیلی اور دی تھی، بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، دیکھ میری وفا کا اجر، لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، میرے باغ نے 2 بار دے دیے۔ اور محمود کہنے لگا تیسری بھی دو بابا جی کو، اینو دیو تیسری بھی دو۔ یاد رکھے کوشش آپ کریں، نکلو تو صحیح، پھل کون دیتا ہے؟ پھل کون دیتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا اور پر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھول لانا، او لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی کر، رزق کون دے گا؟ وابتغوا من فضل اللہ، تو نکل جا اللہ کا فضل تلاش کر۔ ایک ہے یہ، اور ایک ہے نوکری کرنا، کسی کے نوکری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باقی عبادت کرنے والے کو ایک اجر ملے گا، جو نوکری کرتا ہوگا اور نماز پڑھے گا اللہ ڈبل نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، جو نوکری کر کے روزہ رکھے گا ڈبل روزے کا ثواب ملے گا، جو نوکری کر کے صدقہ کرے گا ڈبل صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اب مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور تے دس نا پسینہ نکلے بھی ہے کہ نہیں، اور یعنی یہ حدیث تو یاد ہے مزدور نو کہ مزدور یہ بھی تو بتائے نا کہ پسینہ نکلیا بھی ہے کہ نہیں نکلیا، اس نے محنت کری کہ نہیں کری۔ تو بھائی جو مزدوری کرے گا اللہ کتنا اجر دے گا؟ دگنا اجر دے گا اللہ، جو کسی کی نوکری۔ اور جو مزدوری کرے، جو محنت کرے، کوشش کرے، سویرے فیکٹری میں کام کرنے گیا،
वापस आया तो एक बंदे ने रेत की 2 ट्रालियाँ गिरा रखी थी, कहने लगा ठेका कर लो, मैं तेरी अंदर फेंक देता हूँ। मजदूरी कर रहा है, मजदूरी कुछ कर रहा है, और उससे कहा जाता है कि भाई तू थक गया बस कर। तो कहने लगा मेरी 2 जवान बच्ची हैं, मैंने शादी करनी है। मजदूरी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो मेहनत करके, ये जो बोझ उठा के, ये जो अपने सर पे दाबड़ा रख के मजदूरी कर रहा है, इससे मामूली ना समझो, इससे आम आदमी ना समझो। अल कासिम हबीबुल्लाह, और माए नेमत करने मेहनत करने वाला तो अल्लाह का यार बन जाता है, ये अल्लाह का दोस्त बन जाता है। ये जो मजदूरी कर रहा है, मजदूरी ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का यार है, ये अल्लाह का महबूब है। इससे महबूब सिर्फ वो नहीं वो जो पट्टे काट के आए, महबूब सिर्फ वो नहीं, तू मजदूरी कर, तो करना दयानतदारी से, मजदूरी करना सही तरीके से, मजदूरी कर, ड्यूटी पूरी कर, तुझे इंशाअल्लाह कई चलाते चलाते ही अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। कई चलाते चलाते तुझे इंशाअल्लाह ताला दाबड़ा उठाते उठाते अल्लाह की मार्फत नसीब हो जाएगी। और मजदूरी से ही कर, इखलाक से कर, खुलूस से कर, मेहनत कर, कोशिश कर, जिद्दोजहद कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सवेरे जाता है काम करने, निकलता है, शाम को आता है तो थक जाता है। और आप पता है ज़्यादा क्यों है आज काम, जुर्म पता है क्यों बढ़ गया? आज हमारे नौजवान काम ही कोई नहीं कर रहे, फारग ने सारे, और फारग दिमाग शैतान का कारखाना होता है। फारग बंदा फारग है तो उसे बस से आएंगे, इसे सवेरे काम पे लगा दो, शाम को थक के सोएगा, खुद ही गुनाह नहीं करेगा। और हमने आज फरागत नेमत और उस नेमत का इतना नाजायज़ इस्तेमाल, हर चौथा, हर तीसरा, हर दूसरा नौजवान फारग है, चौक में खड़ा है, चौराहे में खड़ा है, और अब्बा जी कहते हैं पुत्र कर ले मेरे सिर ते मौजा, ये मौजा नहीं तू करा रहा, ये ज्यादती कर रहे हैं उन्होंने नाल, जुल्म कर रहे हैं औलाद दे नाल। उसे अगर आज मेहनत करने की आदत ही ना हुई, उसे आज अगर कुछ करने की आदत ही ना हुई, तो कल आंखें बंद कर गया तो उसका क्या बनेगा? इसे मेहनत पे लगा, आज ही कोशिश पे लगा, इसको जो है वो मेहनत करने की आदत पड़े, ताकि कल को ये किसी का मोहताज ना हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हाथों से मजदूरी करके खाओ, सबसे पकीज़ा रिज़्क वो है, सबसे पकीज़ा रिज़्क वो है, सबसे अच्छी रोज़ी वो है जो बंदा 2 हाथों से मेहनत करके खाता है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से रब मोहब्बत किस लिए करता था? हज़रत दाऊद मेहनत करके रोज़ी कमाया करते थे, कोशिश करके रोज़ी। हज़रत दाऊद क्या काम करते थे? लोहे का। क्या काम करते थे? हज़रत इदरीस दर्जियों का, हज़रत आदम कपड़ा भी बुनते थे। वो जो काम जिसको हम जुलाहा कह के दुदकार नहीं देते, और तो जुलाए, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वो काम किया करते थे। और मेरे रसूल पाक ने क्या किया है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने तजारत फरमाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई हैं, खेती बाड़ी फरमाई, सारे काम किए हुजूर अलैहिस्सलाम ने। वो मैं तफसील से बयान कर चुका है, एक दर्स में दोहराना नहीं चाहता। तो मजदूरी करें, मेहनत करें, कोशिश करें। फरमाया हजूर ने कि सवेरे काम करने गया, शाम को थक के आया और थक के सो गया। फरमाया उसकी आंख लगती है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। वो जो थक के सोया है, सवेरे ड्यूटी पे गया है, मजदूरी पे गया है, थक के सोया है, थक के। और मज़ेदार की नींद किसे आती है? ये मज़ेदार की नौंदी नींद थके बंदे तो थकते नहीं, ऐसी ना रोटी हजम होंगी ना नींद आती, थकते नहीं। वह सारा दिन बैठे थे, मौज की तो शाम को क्या यार गोली खा लो, नींद नहीं आ रही, तो तू काम कर ना कोई, तो थकावट महसूस कर कोई, तू निकल तो सही, तू को काम काज कर, अपने हाथ को हरकत दे, पैर को हरकत दे, ताकि तुझे सुकून की नींद आए। तो अजीज़ों याद रखिएगा, कोशिश करना, मेहनत। और मजदूर का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। तबकात इब्न साद जबर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं मेरे नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में एक शख्स आया। उस शख्स ने आते हुजूर से सलाम ली, तो जो है हजूर से उसने हाथ मिलाया और फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, जब हजूर ने अपने मुक़द्दस हाथों में उसका हाथ लिया ना, तो वो शख्स हाथ छुड़ा रहा है, हजूर हाथ छोड़ते ही नहीं। हजूर उसका हाथ छोड़ते, हजूर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, थाम रखा हुआ है, छोड़ते ही नहीं।
جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 2 منٹ لگے تو ہم سب کی توجہ ہوگی۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھولا، دیکھا کہ ہاتھوں پہ 2 چھالے ہیں، 2 چھالے ہاتھوں پہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام غور سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور پھاوڑے کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، کئی اور کدال چلاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، حضور میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، محنت کی کمائی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف بھی تڑپ رہے تھے، آج سمانے غنی کا بھی دل کر رہا تھا کاش میں غریب ہوتا۔ آج سب سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ دولتیں نہ ہوتی، کاش یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں نبی کریم نے ہاتھ دیکھا اور یک تو ہم نے جب نگاہ اٹھائی وہ منظر دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا، حضور نے گردن مبارک جھکائی اور مزدور کا ہاتھ چوم لیا۔ حضور نے مزدور کا ہاتھ، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، حضور نے ہاتھ چوما۔ صحابہ کہتے ہیں تڑپ کے ہماری چیخیں نکلی، اور تو کتنے نصیبوں والا ہے، دنیا ترستی ہے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک چومنے کو، اور اللہ کے رسول نے تیرا ہاتھ چوم لیا ہے، تیری محنتیں، تیری مزدوریاں۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ صحابہ بعد میں ان سے کہا کرتے یار ذرا ہاتھ کھول کے تو دکھاؤ، زیارت کرنا چاہتے ہیں، ذرا کھولو تو صحیح وہ دست مبارک جس کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ اگر تو محنت کرے گا، اگر تو کوشش کرے گا، اگر تو نکلے گا، تیرا کام کوشش کرنا ہے۔ عطا کون کرے گا؟ عطا کون کرے گا؟ مالی دا کام پانی دینا پر مشکاں پاوے، تے خالق دا کام پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ محنت کر تو کوشش، اگر تو تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جو رزق دے خوشی سے لو، اللہ تجھے جو رزق دے وہ خوشی سے لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بڑے پیسے تھے، ایک دن غسل کرنے گئے تو سونے کی تتلی آ گئی، سونے کی تتلی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تتلیاں پکڑنے لگے تو رب کریم نے فرمایا ایوب تیرے پاس اتنے پیسے ہیں اور تتلی آئی ہے تو سونے کی تو نے غسل چھوڑ دی ہے، تتلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ تو کہا یا اللہ میرے پاس جتنے مرضی ہوں پر تیری عطا سے میں بے نیاز تو نہیں نہ ہو سکتا، تیری عطا پہ میں بے نیاز، تو جو بھی دے گا میں خوشی سے قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا ایوب سچ کہتا ہے، اس کے رزق میں 11 گنا برکت کر دو۔ خدا کی عطا سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اللہ جو دے اسے لیں۔ تجارت کی کتنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھا، تاجر اللہ نے اسے بخش دیا، تاجر کو کیا تھا؟ سارے بولیں یار، صرف نمازی نہیں بخشے جاندے تھے، حاجی غازی صائم الدار قائم اللیل نہیں بخشے جاتے۔ کون بخشا گیا؟ کریانے والا۔ کون بخشا گیا؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم تجارت کی وجہ سے اسے عذاب دینے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے بندوں سے پیار کیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا، میں کیسے عذاب دوں؟ میں نے بھی پیار کرنے کا فیصلہ کر دیا، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے۔ تو بخشا کیا ہے کس وجہ سے؟ بولیں سارے بولیں، تجارت کی وجہ سے۔ جزو تے دکان کریا پر تجارت اچھی کرے گا تو تاجر بھی۔ آپ کو بتاؤں برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اسلام کا دیا جلایا ہی تاجروں نے، صوفیہ نے پانی دے کے جوان کیا، لیکن یہاں برے صغیر میں سب سے پہلے اسلام کون لائے تھے؟ تاجر اسلام لائے تھے۔ ان کے تعلقات ہوئے یہاں کے سکھوں سے، عرب کے تاجروں کے تعلقات ہوئے۔ جب تجارت بڑھنے لگی اور تجارت میں نفع ہونے لگا، ان کی سچائیاں، ان کی صداقتیں، ان کی تجارت کے اندر ایمانداریاں لوگوں کو متاثر کر دیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وظیفہ پوچھا، حضور میں کیا کروں؟ فرمایا جب بھی تو تجارت کرے نا، جب بھی تو ہر آدمی کی خیر خواہی کرنا، کوئی کوشش کرنا تیری وجہ سے کسی کا جس سے تو خریدے اس کا بھی بھلا ہو اور جس کو تو بیچے اس کا بھی، ان دونوں کے بھلے کی برکت سے اللہ تیرا بھی بھلا کر دے گا۔ تو خیر خواہی کرنا، حضور نے وعدہ لے لیا۔ کہتے ہیں میری تجارت یہ تھی کہ میں مدینے کے دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہر لا کے بیچا کرتا تھا۔ ایک یہودی سے میں نے مال خریدا، ایک گھوڑا خریدا، 3 دینار کا سودا طے ہو گیا۔ میرا اس سے کئی سالوں کا تعلق تھا، پہلے بھی میں ان سے مال خریدتا تھا، 3 دینار میں سودا طے ہوا۔
میں نے اس کو پیسے دیے، اور جب گھوڑے میں نے پکڑا اور گھوڑے کے پکڑ کے ذرا سا میں نے قریب کیا نا، تو میں نے کہا تیرا تو گھوڑا شریک بڑا ہے۔ اس طرح کے گھوڑے کے دو گھر میں سواری رکھنی چاہیے، ان کے لیے تو بڑی مفید ہیں یہ گھوڑا تو تنگ ہی نہیں کرتا۔ تو کی کہنے اسی پنجابی تحصیل کہ ساؤں جانور جو یہ تو تنگ نہیں کرے گا۔ تو اس دور میں جو گھروں کے اندر وہ گھوڑے لے کے جاتے تھے جو بچوں کو تنگ نہ کریں، مارے نہ، گھر میں سواریاں وہ ایسے رکھتے تھے۔ تو کہا یہ تو گھر کی سواری، یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ 3 دینار کا تو نہیں، یہ تو 6 دینار کا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خریدار کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ یہودی سے۔ کہا تیرا گھوڑا تو یار 6 دینار کا ہے۔ تو کہتے ہیں یوں نظر اٹھا کے دیکھی کہ جو رہر یار یہ تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کئی سالوں سے تو خرید رہے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ کا اچھا ایک منٹ ٹھہر، چھلانگ لگائے گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کو ذرا بھگایا تو پھر واپس لائے۔ کہنے لگے یہ تو بڑا کمال ہے سواری کے لیے، تو یہ تو 9 دینار کا ہے، یہ تو بھائی تو نے کم میں بیچ دیا، 6 دینار اور رکھ۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میری کوئی پیروں تھلے زمین نکل گئی ہے، میری تو طبیعت میں سناٹا آ گیا، یار تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ فرمانے لگے میں وہ نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں، میں وہ نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا، اب میں پہلے میں تیری طرح خدا رسول کا منکر تھا، اب اللہ نے فضل کر کے مجھے درجہ غلامی مصطفیٰ عطا فرما دی ہے، اب میں وہ نہیں، اب میں کوئی اور ہوں۔ کہا تو 9 دینار رکھ، میں منڈی جاؤں گا اور مجھے امید ہے یا 11 کا بیچوں گا یا 12 کا بیچوں گا تو مجھے اللہ 2-3 دینار نفع پھر بھی دے دے گا، مجھے روزی اللہ دے دے گا۔ تو میں جو 2-3 کما لوں گا تو میں تجھے کیوں ڈال لگاؤں، تیرے اوپر میں کیوں زیادتی کروں، تو بھی رکھ 9 دینار۔ یہ کہہ کے تو 9 دینار دے کے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی بیٹھے، تو یہودی بھی چھلانگ لا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ فرمایا تو نے کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے جس نبی نے تجھے بدل دیا اس کے پاس جا کے میں بھی بدلنا چاہتا ہوں، جس رسول نے تیری تک کے دعویٰ میں بھی اس کے پاس جا کے بدلنا جا۔ اور تو مسلمان تاجر کی تجارت لوگوں کے دین کے قریب کرتی تھی۔ تو دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھنے کا نام دین نہیں، خالی عبادتوں کا نام دین نہیں۔ تو دکان پہ بھی نیکیاں کما سکتا ہے، تو تجارت میں بھی نیکیاں کما سکتا ہے، حسن سلوک کر کے، خیر خواہی کر کے تو پھر بھی نیکیاں کما سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا روزی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں وہاں سے دیتا ہوں جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندہ گاہک دکان کے پہ چڑھتا تو بندہ کہتا ہے یار اس کو تو کپڑے ہی صحیح نہیں، اس نے کیا معاذ اللہ مجھے پیسے دینے ہیں، اور وہی گاہک جو ہوتا ہے وہ 1.5 لاکھ کی سیل کرا کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ واللہ یرزقہ من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، کھرا تاجر، اچھا تاجر، سچا تاجر، صاف بات کرنے والا، سچ بولنے والا۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بول کے بھی مال بک جاتا ہے، جھوٹ بول کے بھی بک جاتا ہے، پر اس میں برکت نہیں رہتی۔ 10,000 کماتا ہے تو 8,000 بیوی کی دوائی پہ لگ جاتا ہے، تو اس میں برکت، موٹر سٹ جاندی، پیسے تھوڑے ہوں تو برکت والے ہوں تو کیا بات۔ تو جھوٹ بول کے بھی تو میری تو میں تو غریب بندہ، تو تینوں کہہ دی لوگ میں غریب ہوں، تو کہو میں دینی 15 روپے دی، تم نے کیوں 2 روپے زیادہ کر کے دے رہے ہیں آپ؟ ایک بندہ کہتا ہے 12 روپے لے لو، میری انہیں تو خرید ہی نہیں، تو ضروری ہے یہ لفظ بولنا کہ میری انہیں تو خرید ہی نہیں۔ سچ بولا جا سکتا ہے اگر بولنا ہو تو، اگر پروگرام ہو تو۔ یہ حدیث اگر آپ سمجھ گئے نا، یہ ہم ہر وقت ترستے ہیں کہ رسول پاک کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی حضور ملیں، قبر میں بھی، حوض کوثر میں بھی حضور ملے، نبی پاک ملے، پل صراط پہ گزرے تو حضور کی دعاؤں کے سائے میں گزریں، جامع کوثر مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے ہمیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا سچا تاجر، کھرا تاجر، اچھا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، نبیوں کے ساتھ۔ سچے تاجر کی جگہ کہاں ہوگی؟ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اساں جے گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے،
लख अमल तरकड़ी तोल होवे ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठे ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु। तो अल्लाह उसके गुनाहों की बख्शिश का ऐलान फरमा रहा है, कमा रोज़ी रहा है, अल्लाह नमाज रोज़े का सवाब डबल दे रहा है। हाथों पे छाले रोज़ी कमाते पड़ गए और अल्लाह के रसूल ने बोसा लेके इज़्ज़तें अता फरमा दी और कर तजारत रहा है और तजारत करते करते उसे मुस्तफ़ा का कुर्ब नसीब हो गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, ताजर रहे, खुदा रसूल को ना भूल जाए। बस दुकान पे भी रब याद रहे, मजदूरी करते वक्त भी अल्लाह याद रहे, तजारत करते वक्त भी खुदा याद रहे, मजदूरी करते वक्त भी खुदा को याद करके करोगे तो